یعنی کہ اگر میں ایز اے ہول پوچھوں جاوید صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے, بڑا ویسے خوبصورت بیان کیا ہے نذیر صاحب نے, کیونکہ یہ آئی فیل دیٹ پرسنلی کہ پہلی عیدیں تھوڑی سی سہل بھی تھی عام آدمی کے لیے بھی, اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں عیدوں کی خوشی اور ہوتی تھی. ذرا آپ بھی اس پہ شیئر کیجیے گا اپنا کوئی تھاٹ پروسیس. اب عیدیں تھوڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں, مشکل ہو گئی ہیں, ایسے کہہ سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے نا, مشکل ہو گئی, مشکل ہم نے خود بنائی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ابھی میرے بڑے بھائی نیاز صاحب کہہ رہے تھے, میں اس پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا جو آپ کا ایک ٹپیکل سوال کہ عید کیسی ہے, اور یقیناً لوگ کہتے ہیں جی عید پہ بکرا ہم نے 2 کیے 4 کیے, ہم نے اونٹ کیا, ہم نے گائے کی, آج سارا دن یہی مصروفیت رہی. کوئی لوگ کہیں گے کہ جی سارا دن لوگوں کو ملتے گزر گیا. مختلف 2026 کی جو عید ہے وہ اس لیے ہے کہ کبھی فروا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے, جب ہم نوجوان تھے, تو اس وقت اکثر لوگ جو تھے وہ عید کی تہوار کو ایک بڑا تہوار سمجھ کے منایا کرتے تھے, انتظار کیا کرتے تھے کہ 6 ماہ بعد 2 ماہ بعد عید آئے گی, اس کا انتظامات, کوئی جانور کی محبت میں گرفتار ہے. لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ وہ چیزیں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا یہ بڑی ویسے خوبصورت بات کہ انتظار ہوتا تھا, مجھے بھی یاد ہے بچپن میں. اب تو خیر انٹرنیٹ اتنا زیادہ ہے, ہر بندے کے پاس گاؤں دیہات میں بھی کہیں نہ کہیں فیس بک وغیرہ چل رہا ہوتا ہے, وہ رابطہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن آئی اسٹل ریممبر کہ جب نئے فونز بھی آئے تھے تو لوگ جب عیدوں پہ ملتے تھے, کھانا کا پھپھو کے گھر دعوت ہو رہی ہے, تایا ابو آ رہے ہیں, یہ بڑی گیدرنگ ہوتی تھی. آج کل یہ گیدرنگز کم ہوئی ہیں, زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں, اب پھر لوگ پلٹے ہیں. وہی جوائنٹ سسٹم جو فیملیوں کا تھا, لوگ اس سے دور ہو گئے تھے. اب احساس ہونے لگا ہے دنیا بھر میں کہ اپنوں کے ساتھ رونق ہے, کہ وہی اصل زندگی ہے, وہی رونق کے لیے. ایک جو آپ نے بات ابھی فروا کی نا 9 مئی یا 10 مئی یا پچھلے 2025 کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ ایک قومی جذبہ دیکھنے کو ملا. آپ کے اس قومی جذبے سے جو آپ نے انڈیا کو شکست دی, ایران نے آپ کو کاپی کیا. ایرانی قوم نے پھر ایک قوم بن کے دکھایا دنیا کو. انہوں نے بھی بڑی قربانی دی. اصل طاقت ہی جذبہ تھا. ہاں جی, آپ کا جذبہ اور ان کا ایمان اس بات پہ کہ ایک وقت مقرر ہے موت کا, وہ اسی وقت آنی ہے, آگے پیچھے ہو نہیں سکتی. یہ ان کا جو جذبہ تھا ان کی طاقت بن گیا, ایرانیوں کی طاقت بن گیا. اور انڈیا ہو یا وقت کا جو دنیا کا سپر پاور ہے, ان کا غرور خاک میں اس طرح ملا ان کے اس جذبے سے کہ موت برحق ہے اور آگے پیچھے ہو نہیں سکتا, اور وہ طاقت بن گئی. ایک آخری بات اس حوالے سے کہتا جاؤں, جو میں نے کہا تھا کہ محسنوں کو دیکھیں, ہم ایٹمی قوت تھے, ایٹمی قوت ہیں, وہ چیز نے آپ کا دفاع کیا جذبے کے ساتھ. اگر ایران ڈکلیئر ایٹمی قوت ہوتا تو آج اس پہ یہ ظلم آپ نہ دیکھتے جو پاکستان جس سے سیف رہا ہے. میں بہت بڑی بات کر دی, اور میرا خیال سے یہ ریلائزیشن کے لیے بہت کافی ہے کہ جس سٹیج پر پاکستان آ چکا تھا اور پاکستان نے جس طرح شکست دی. بہرحال